رشتے نبھانا کوئی آسان کام نہیں، کہیں بار اپنا دل دکانا پڑتا ہے دوسروں کی خوشی کے لیے۔ جو دوسروں کے غم سے لا تعلق ہے انسان کے لانے کا مستحق نہیں۔ اپنی نظر پر نظر رکھے ورنہ خود سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ کبھی کسی کا دل نہ دکھاؤ، کیونکہ معافی مانگ لینے کے باوجود اسے دکھ ضرور رہے گا۔ اپنی ضمیر کی عدالت میں ضرور جایا کرو، کیونکہ وہاں کبھی غلط فیصلے نہیں ہوتے۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ طبیعت کی نرمی اور سخاوت انسان کو دشمنوں کے دلوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ جن کی امید صرف اللہ سے ہو وہ کبھی نا امید نہیں ہوتے۔ اگر کبھی ایسا لگے کہ تم تھک چکے ہو اور دعا مانگنا بھی مشکل لگے تو اللہ کے سامنے صرف ہاتھ پھیلا لیا کرو۔ جو شخص سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ کسی کو اچھے عمل سے دلی خوشی دینا ہزار سجدے کرنے سے بہتر ہے۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک بہترین خصوصیات ہے۔ اس سے نفس میں عاجزی پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے۔ صحیح وقت میں دو لفظ نہ بولے جائے تو وقت گزر جانے کے بعد لمبی کہانیاں سنانا بیکار جاتا ہے۔ کسی کی ناراضگی کو اتنا تول نہ دو کہ اسے تمہارے بغیر جینے کی عادت ہی ہو جائے۔ اگر آپ کا نیت اور ضمیر صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ آپ کو اچھا کہیں یا برا، کیونکہ آپ اپنی نیت اور عمل پر جانچے جائیں گے، دوسرے کی سوچ پر نہیں۔ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی گناہ کرے۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل دکانا ہے، چاہے وہ دل مومن کا ہو یا کافر کا۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، عزت اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ رشتے توڑنے کا مشورہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، مگر رشتے جوڑنے اور نبھانے کی ترغیب کوئی باشعور شخص ہی دے سکتا ہے۔